آج ہم آپ کو بتائیں گے کلس عثمان کی سیزن 1 کے ایپیسوڈ 20 میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں، شکریہ۔ اس قصے کی شروعات پہ آپ دیکھیں گے کہ شیخ ادب علی اپنے درویشوں کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ بات اب واضح ہو چکی ہے، کملوجہ حصار میں پلتے فتنے کا سر کچلنے سے پہلے اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس خطے کو اپنا وطن بنانے کے لیے اب ہم کھل کر لڑیں گے۔ اس پہ ایک درویش کہتے ہیں شیخ یہاں پر قدم جمانا مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے جواب میں دوسرے درویش کہتے ہیں علی شاہ صاحب کا تعلق کونیا سے ہے جو اب منگولوں کی زیر تسلط ہے، اور ارطغرل صاحب کی غیر موجودگی میں زلجان صاحب کبھی بھی ہماری طرفداری نہیں کریں گے۔ اور عثمان پھر ادب علی ان کی بات مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں عثمان کو ہم نے چونکہ اپنی بیٹی نہیں دی اسی لیے وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ لیکن اس بار ہم کسی کا بھی احسان نہیں لیں گے کیونکہ رزق دینے اور فتح دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم نئے بازار میں اپنا قدم جمائیں گے، پھر مضبوطی، ایمان اور اپنی صنعت کاری سے مومنین کو فائدہ پہنچائیں گے۔ پھر وہ اپنے دو درویشوں کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں تکیلی الہی کونیا قصری میں خبر بھیجو کہ تمام دوست اٹھ کھڑے ہوں، ہمارے وہ دوست جنہوں نے آہی کی خوشخبری کو اپنے دلوں پر سجا رکھا ہے ہمارے ساتھ سفر پر نکلیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس خطے میں ایمان کے پھول کھلائے جائیں جسے ہر طرف سے زہریلی جڑی بوٹیوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نظام الدین علی شاہ سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے جناب آپ کی سرحدوں کی حالت ٹھیک نہیں، جب آپ کونیا میں تھے تو کملوجہ حصار اور عثمان کے مسئلے نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا۔ اس پہ علی شاہ کہتا ہے مجھے اس کا بہت افسوس ہے، لیکن کیا تم خود کو معلومات کا بادشاہ سمجھتے ہو؟ مجھے سب معلوم ہے کہ عثمان نے کیا کیا اور باقی سب کا بھی بہت خوب اندازہ ہے۔ عثمان نے اپنے دو سپاہیوں کو کھو دیا، اس کا مقصد واضح ہے، صوفیہ اور قارنوس کا سر کچلنا۔ اس پر نظام الدین کہتا ہے جناب صوفیہ کا نام لیتے ہی مجھے یاد آیا کہ انہوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آپ کے کونیا سے واپس آتے ہی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس پر علی شاہ کہتا ہے لگتا ہے وہ مجھ سے اسی معاملے پر بات کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے ان سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے آ کے مل لیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ عثمان اور اس کا سپاہی قونور اپنے گھوڑے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران بامسی وہاں پر آ کے عثمان سے کہتا ہے اپنے دل کی وجہ سے خود سے مت لڑو، یہ ایک جوان آدمی کے لائق نہیں بیٹا۔ اس پہ عثمان کہتا ہے یہ صرف دل کا مسئلہ نہیں ہے، جب میں شیخ ادب علی سے ملنے گیا تھا تو انہوں نے مجھے رد کیا، یہاں تک کہ مجھے بات کرنے کی بھی لائق نہ سمجھا۔ اس پہ بامسی عثمان کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے بیٹا ادب علی ایک عظیم آدمی ہے اور عظیم لوگوں کی صحبت حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس میں یقیناً کوئی حکمت ہوگی۔ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے آپ کو ہلکان مت کرو کیونکہ یہ خود کو غم میں ڈالنے کا وقت نہیں۔ پھر بامسی اسے مزید بتاتا ہے نیقیہ سے ایک قافلہ کملوجہ حصار کے لیے جا رہا ہے، لیکن حملے کے لیے زلجان صاحب نے بدر کا انتخاب کیا، لگتا ہے وہ اپنے بیٹے کو چمکتا ستارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پہ عثمان کہتا ہے چلیں یہ تو چچا جان نے بہت ٹھیک کیا، دیر سے ہی صحیح لیکن انہوں نے بدر کے بارے میں سوچا تو انشاءاللہ بدر اپنا کام پورا کر کر ہی لوٹے گا، بس جب علی شاہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو عقل مندی سے کھڑا ہو۔ اسی دوران بوران آ کر عثمان کو بتاتا ہے جناب علی شاہ صاحب کونیا سے واپس لوٹ آئے ہیں اور ادب علی اپنے درویشوں کے ساتھ کل نئے بازار میں قیام کریں گے۔ یہ سنتے ہی قونور عثمان سے خفیہ طور پر کہتا ہے جناب یہی صحیح وقت ہے، ہم اٹھتے ہیں اور انہیں پکڑ لاتے ہیں۔ پھر عثمان بوران سے کہتا ہے علی شاہ صاحب پر نظر رکھو، ان کے پاس ہر آنے جانے والے کی خبر مجھے دو۔ اور پھر وہ بامسی سے کہتا ہے میں نئے بازار جا رہا ہوں جب تک قبیلے آپ کی امان میں، یہ کہہ کر وہ قونور کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ بدر کملوجہ حصار کے لے جانے والے قافلے پر حملہ کر دیتا ہے اور اس میں موجود تمام سپاہیوں کو مار کر ایک کو زندہ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اب اپنی لگامیں کھینچنے والوں کو جا کر بتا دو زلجان صاحب کے بیٹے بدر نے قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب عثمان اور قونور نئے بازار پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر انہیں ایک شخص بتاتا ہے یہ ہلچل شیخ ادب علی کے انتظار میں ہے۔ پھر عثمان قونور سے کہتا ہے تم اطراف پر نظر رکھو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد وہ ایک دیوار کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے اور اسی دوران شیخ ادب علی وہاں پر آتے ہیں۔ پھر وہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شیخ کہہ کر عزت بخشی، لیکن میرا نام ادب علی ہے اور ہم یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تجارت کرنے آئے ہیں۔ میرے ان تمام دوستوں کو آہی کہا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ باقی لوگ فی الحال سفر پر ہیں۔
ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں جب چھوٹوں اور بڑوں کو ان کا حق دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا مقصد ترازو اور حساب میں انصاف سے پیش آنا ہے، اور ہماری خواہش ہے بازار کا نظام کامیاب ہو اور یہاں پر فیصلہ صحیح کا چلے، طاقت کا نہیں۔ غریبوں کا پیٹ بھرے، لوگ اچھی چیز سستے میں خرید سکیں۔ انہی تمام صورتحال کے مد نظر اب ہم اسی بازار میں رہیں گے اور یہاں سے تجارت کریں گے۔ اس کے بعد ادب علی اپنی دکان میں چلے جاتے ہیں اور عثمان بھی خفیہ طور پر ان کے خفیہ ٹھکانے میں چلا جاتا ہے۔ پھر عثمان کی آواز دینے پر ادب علی اس کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس سے کہتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اپنا مقصد یا پھر نفسانی خواہش؟ اس پہ عثمان کہتا ہے میں آپ سے اپنا مقصد چاہتا ہوں جناب۔ پھر ادب علی کہتے ہیں اور اگر مقصد پورا نہ کروں تو کیا کریں گے آپ؟ اس پہ عثمان انہیں جواب دیتا ہے آپ کے دروازے کی دہلیز پر مناسب وقت کا انتظار کرتا رہوں گا۔ اس پہ ادب علی اس سے کہتے ہیں دہلیز پر انتظار میں پڑے رہنا درویشوں کا کام ہے، آپ کے صبر کا پتھر اور عقل کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے، اسی لیے آپ برداشت نہیں کر پا رہے۔ انتظار کچے آدمی اور نہ تجربے کار بہادر کا کام نہیں، انتظار دشمنی کرنے والے کا نہیں، بلکہ ان پہلوانوں کا کام ہے جو اپنے نفس زور آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ میدان میں نکلو، اپنے ہاتھ گردن پہ رکھ دو، لیکن یہ صبر کی چٹائی پر زور آزمائی آپ کے مقدر میں نہیں عثمان صاحب۔ یہ سن کے عثمان بہت عزت اور احترام سے ان سے کہتا ہے میں نے اپنی ساری زندگی میں بہت سے مقابلے کیے، بہت سی لڑائیاں لڑی، لیکن کبھی ہارا نہیں، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں چاروں طرف سے ہار گیا ہوں۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے غم کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ پھر اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ علی شاہ سے ملنے اس کے محل جاتی ہے اور اس کے پاس موجود عطر کو دیکھ کر کہتی ہے لگتا ہے آپ کو خوشبوؤں کا بہت ذوق ہے۔ پھر وہ علی شاہ کے پوچھنے پر کہتی ہے ہمیں ایک جیسی چیزیں ہی پسند ہیں، پھولوں کی خوشبو اور سونے کی کھنک، اور میرے پاس یہ دونوں چیزیں ہی موجود ہیں، لیکن اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ عثمان اور ادب علی کے ساتھ ہیں یا پھر ان چیزوں کی طرف جو آپ کو پسند ہیں۔ اس پر علی شاہ کہتا ہے عثمان سے آپ کی کیا دشمنی ہے، پہلے آپ مجھے اس کی وضاحت دیں۔ اس پہ صوفیہ کہتی ہے نہ تو عثمان اور نہ ہی قائل لوگ، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر عثمان نہ ہو تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں جس کو کرنے میں منقول بھی کامیاب نہ ہو سکے، یعنی ادب علی کو روک سکتے ہیں۔ اس پر علی شاہ کہتا ہے اس کا مطلب آپ کی دشمنی ادب علی سے ہے۔ پھر صوفیہ کہتی ہے جس طرح ادب علی آپ لوگوں کی حکومت میں رکاوٹ بن رہا ہے، جب تک وہ اس خطے میں رہے گا میری سلطنت میں بھی مشکلات پیدا کرتا رہے گا۔ پھر صوفیہ علی شاہ کے بہت قریب جا کر کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ادب علی کو ہمارے درمیان زہر گھولنے سے روکیں، اور اگر ہم ملے تو ہم مل کر اس آنکھ کو اٹھائیں گے اور اپنی سرزمین سے باہر پھینک دیں گے۔ اس پر علی شاہ کہتا ہے میں آپ کا اعتبار کیسے کروں؟ لیکن اسی دوران علی شاہ کا ایک سپاہی زوربا اندر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے جناب زلجان صاحب کے بیٹے بدر نے بسنطین سے آنے والے قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام سپاہیوں کو مار ڈالا ہے، اور وہ بھی بسنطینی حدود میں۔ اس پر صوفیہ غصے سے کہتی ہے لعنت ہو، اس آنکھ کی لپیٹیں مجھ تک بھی پہنچیں گی۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں علی شاہ صاحب، ادب علی نے پہلے عثمان پر اور اب زلجان پر بھی جادو پھونک دیا ہے، اور آپ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ میں کس طرح اعتبار کروں؟ میں نے جو کہنا تھا وہ آپ کو کہہ دیا ہے، اگر منگولوں کو دیے جانے والی لگان میں کمی آئی تو وہ آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دیں گے، اسی لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ سلطان کا سایہ نہیں بلکہ منگولوں کو پنجہ بن کر دکھائیں۔ اس کے بعد صوفیہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو علی شاہ اس سے کہتا ہے شہزادی آج شام آپ میرا انتظار کریں، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب عثمان ادب علی کی دکان سے باہر آتا ہے تو اس کا سامنا بالا خاتون سے ہوتا ہے، لیکن بالا اسے دیکھ کر اگنور کر دیتی ہے، جس پر عثمان اس سے کہتا ہے کہ آپ بھی مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیں گی؟ اس کے جواب میں بالا کہتی ہے میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا میں اسے اپنی ساری زندگی نبھاؤں گی، لیکن میرے بابا کی بات کی اہمیت میرے لیے سب سے پہلے ہے، اگر وہ مناسب نہیں سمجھتے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور میں اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ اس پہ عثمان کہتا ہے بالا خاتون آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، جبکہ آپ یہ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب تک میں آپ کے چہرے کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ پھر بالا اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے میں نے اپنا دل اور اپنا مستقبل آپ کی امان میں دے دیا ہے، اگر آپ اس کی حفاظت کر سکے تو میں یہی ہوں، لیکن اگر آپ پیچھے ہٹے تب بھی میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس پر عثمان کہتا ہے تو پھر یہ جاگتے رہنے والے عثمان کا وعدہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں
आप जहाँ भी जाएंगी मुझे अपने पीछे ही पाएंगी। इसके बाद उस्मान वहाँ से चला जाता है। तो नाजरीन, इस क़िस्से का यहीं अख्ताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।